مونٹریال میں ہونے والے مظاہرے کا انعقاد بلیک روز الائنس کی جانب سے کیا گیا۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ ہم سیاہ فام افراد کے لیے انصاف کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مونٹریال میں پولیس تشدد اور نسل پرستی کے خلاف مارچ میں سینکڑوں کی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ پولیس کے شعبے میں تبدیلی کے سلسلے میں جاری مظاہروں میں سے ایک مظاہرہ تھا۔ مظاہرے کا انعقاد بلیک روز الائنس کی جانب سے کیا گیا۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ ہم سیاہ فام افراد کے لیے انصاف کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ بلیک روز اتحاد زیادہ تر یونیورسٹی اور کالج کے کارکنوں پر مشتمل ہے۔ مونٹریال پولیس کی بدنامی اور پولیس تشدد اور بد انتظامی کے لیے قانونی احتساب کے لیے زور دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ احتجاج اس بات کا ثبوت ہے کہ نئی نسل ایک حقیقی تبدیلی کی فراہمی کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ شہر میں نسل پرستی اور پولیسنگ کے بارے میں گفتگو ناکام ہو چکی ہے کیونکہ سیاستدان اور پولیس رہنما دفاع کر رہے ہیں۔ کینیڈا کے 5 سب سے بڑے بینک ان خدشات پر فیس بک کے بین الاقوامی بائیکاٹ میں شامل ہو رہے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم نسل پرستی، تشدد اور غلط معلومات کو فروغ دینے میں ملوث ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے 5 بڑے بینک فیس بک کے خلاف اشتہارات کے بائیکاٹ کی مہم میں شامل ہو گئے ہیں۔ کینیڈا کے 5 سب سے بڑے بینک ان خدشات پر فیس بک کے بین الاقوامی بائیکاٹ میں شامل ہو رہے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم نسل پرستی، تشدد اور غلط معلومات کو فروغ دینے میں ملوث ہے۔ اسکاٹیا بینک، RBC، CIBC، BMO اور TD نے اس ماہ میں سائٹ پر اشتہارات کی خریداری روکنے کا وعدہ کیا ہے اور اس نے اسٹاپ ہیڈ فور پروفٹ مہم پر دستخط کرنے کے لیے لولو لیمن ایتھلیٹکا اور MEC جیسے برانڈز کے ساتھ شامل ہو گئے۔ مہم میں حصہ لینے والے برانڈز پلیٹ فارم پر جولائی کے مہینے کے لیے تمام اشتہارات معطل کر دیں گے۔ NAACP اور اینٹی ڈیفیمیشن لیگ جیسی تنظیموں کے زیر اہتمام اس اقدام کی شروعات سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پائے جانے والے تعصب پر مبنی مواد کی موجودگی کے بعد ہوئی۔ واضح ہے کہ فیس بک سے نفرت انگیز مواد کے معاملے پر مذاکرات ناکام ہونے کے بعد فیس بک کے اشتہارات کا بائیکاٹ کرنے والی کمپنیز کی تعداد 400 ہو گئی، جن میں دنیا کی بڑی کمپنیز بھی شامل ہیں۔ امریکہ میں سیاہ فام شہری جارج فلائیڈ کی پولیس تحویل میں ہلاکت کے بعد شہری حقوق کے لیے سرگرم تنظیموں نے بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز پر دباؤ ڈالا تھا کہ وہ فیس بک پر نفرت انگیز مواد کی تشہیر روکنے کے لیے سوشل میڈیا کمپنی پر زور دیں۔ مئی میں جارج فلائیڈ کی ہلاکت کے بعد سے امریکہ میں شہری حقوق کی تنظیمیں ملٹی نیشنل کمپنیز اور فیس بک پر دباؤ ڈال رہی تھیں کہ وہ منافع کے لیے نفرت انگیز مواد کی تشہیر روکیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کینیڈا کے صوبے البرٹا میں پہلی بار ایک مسلمان اور اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والی خاتون سلما لاکھانی کو صوبے کی لیفٹیننٹ گورنر مقرر کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کینیڈا کے صوبے البرٹا میں پہلی بار ایک مسلمان اور اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والی خاتون سلما لاکھانی کو صوبے کی لیفٹیننٹ گورنر مقرر کیا ہے۔ سلما لاکھانی گزشتہ 40 سال سے البرٹا کے دارالحکومت ایڈمنٹن میں مقیم ہیں۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی تعلیم، امیگریشن، کمیونٹی اور انسانی حقوق کے لیے کام کرتے گزاری ہے، جبکہ ان کے شوہر پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں۔ سلما لاکھانی نے 1972 میں اپنے خاندان کے ساتھ یوگنڈا سے کینیڈا آ کر مستقل سکونت اختیار کی۔ انہوں نے البرٹا سینٹینیل میڈل، کوئین الزبتھ دوئم ڈائمنڈ جوبلی میڈل اور یونیورسٹی آف مانچسٹر سے کلینکل بائیولوجی میں آنرز کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے۔ واضح ہے کہ لیفٹیننٹ گورنر ملکہ برطانیہ کے نمائندے کے طور پر کام کرتا ہے اور یہ پوزیشن 1867 کے نارتھ امریکہ ایکٹ کے تحت 1 ستمبر 1905 کو قائم کی گئی تھی اور لیفٹیننٹ گورنر کا تقرر کینیڈا کا گورنر جنرل وزیر اعظم کے کہنے پر کرتا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر کے پاس زیادہ انتظامی اختیارات تو نہیں ہوتے، لیکن آئینی طور پر ان کو کچھ کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ شام میں کیمپوں میں قید کینیڈین شہریوں میں 8 پر الزام ہے کہ وہ داعش کے جنگجو ہیں۔ کینیڈین حکام کا کہنا تھا کہ کیمپوں میں محصور بچوں سے متعلق کافی تشویش ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ شام کے کیمپوں میں محصور کینیڈا کے درجنوں شہریوں کو، جنہیں داعش کے دہشت گرد ہونے کے شبے میں پکڑا گیا،
अभी तक कनाडा ने वापस नहीं बुलाया। ह्यूमन राइट्स वॉच की जानिब से शाम की कैद कैनेडियन बाशिंदों की वापसी पर सवाल उठाए गए हैं। जारी होने वाली नई रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा की हुकूमत अपने शहरियों की वापसी के सिलसिले में लीतो लाल से काम ले रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 47 के करीब कैनेडियन शहरी शुमाली शाम के कैंपों में कैद हैं। कोरोना वायरस की आलमगीर वबा शुरू होने के बाद से कनाडा ने तकरीबन 100 ममालिक से अपने 40,000 शहरियों को वापस बुलाया है। उनमें से 29 शाम से बुलाए गए, मगर शाम के कैंपों में मुकीद अपने शहरियों को कनाडा वापस लाने में नाकाम रहा है। कैनेडियन हुक्काम का कहना है कि वो इस बात से आगाह हैं कि शाम में कनाडा के शहरी कैंपों में हैं। उन्हें वहां के कैंपों में महसूर बच्चों से मुतालिक काफी तशवीश है। कनाडा के कौंसल खाने के हुक्काम शामी कुर्द हुक्काम के साथ मुकम्मल राब्ते में हैं और वो कनाडा के उन शहरियों के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं जो उनकी हिरासत में हैं। हम सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए हैं। कैंपों में कैद कैनेडियन शहरियों में 8 पर इल्जाम है कि वो दाइश के जंगजू हैं। कनाडा भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,591 तक जा पहुंची है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 1,04,271 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,591 तक जा पहुंची है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, ताहम वहाँ अब कोरोना वायरस के केसेस में कमी आने लगी है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 55,458 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 5,503 तक पहुंच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से 35,068 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,672 है। टोरंटो सिटी काउंसिल ने इमारतों में कायम अवामी मकामात पर मास्क पहनने को लाजमी करार देने की करारदाद मंजूर कर ली। सिटी काउंसिल की वर्चुअल इजलास में काउंसिलर्स ने मुतफिका तौर पर करारदाद मंजूर की। टोरंटो के महकमा सेहत के आला हुक्काम ने तजवीज़ दी थी कि सिटी काउंसिल इमारतों में कायम अवामी मकामात पर मास्क पहनने को लाजमी करार देने की करारदाद मंजूर की जाए। अल्बर्टा में 8,108 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 154 अफराद कोरोना वायरस के बायस हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 2916 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 174 है। दुनिया भर में एक ही दिन में कोरोना केसेस का नया रिकॉर्ड इस वक्त कायम हो गया, जब 1,96,901 कोरोना केसेस सामने आए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस की मूजी वबा ने मुसलसल अपने पंजे गाड़ रखे हैं, जिसके न सिर्फ मरीजों में बल्कि इससे अमवात में भी हर रोज इजाफा हो रहा है। दुनिया भर में एक ही दिन में कोरोना केसेस का नया रिकॉर्ड उस वक्त कायम हो गया जब 1,96,901 नए कोरोना मरीज सामने आ गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में अमेरिका में 51,000 और ब्राज़ील में 44,000 से ज़ायद नए मरीज सामने आए हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 1,08,33,130 तक जा पहुंची है, जबकि इससे हलाकतें 5,19,571 हो गईं। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 42,61,545 मरीज अस्पतालों, करंतना मराकज़ में ज़ेर इलाज और घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनमें से 57,968 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 60,52,014 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 14,53,369 तक जा पहुंची है, जबकि ये वायरस 60,717 जिंदगियां निगल चुका है। भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना से 17,860 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासिरा मरीजों की तादाद 6,06,907 हो गई। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 11,106 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 2,32,863 हो गए। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 1,698 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 1,94,225 तक जा पहुंची है। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 1,30,798 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 27,79,953 हो चुकी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
امریکہ میں ایک ہی روز میں 51,000 کرونا کیسز سامنے آ گئے۔ کرونا وائرس کی وبا پھر تیزی سے پھیلنے کے سبب نیو یارک شہر اور میشیگن میں ریستوران اور بار بند کرنا پڑ گئے۔ ٹیکساس اور فلوریڈا میں کرونا ٹیسٹنگ ہوئی تو گاڑیوں کی میلوں تک قطاریں لگ گئیں۔ امریکہ تاحال کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں۔ امریکی ریاست نیو یارک میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 4,18,605 تک جا پہنچی ہے، جبکہ 32,143 کرونا مریض موت کی آغوش میں جا چکے ہیں۔ کیلیفورنیا کرونا کیسز کی تعداد کے حوالے سے دوسری ریاست ہے، جہاں 2,38,391 کرونا وائرس کے مریض اب تک سامنے آئے ہیں، جبکہ 6,164 افراد اس وائرس کے ہاتھوں زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ ریاست نیو جرسی کرونا وائرس سے اموات کے لحاظ سے دوسرے اور کیسز کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر ہے، جہاں 15,218 کرونا مریض اب تک اپنی جان گنوا چکے ہیں، جبکہ 1,77,238 کرونا کیسز اب تک رپورٹ ہوئے ہیں۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک 1,30,798 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 27,79,953 ہو چکی ہے۔ بچے کی بے بسی نے پوری دنیا کو ہلا ڈالا ہے اور اس کی نانا کی لاش کے اوپر روتے ہوئے تصاویر وائرل ہو رہی ہیں اور اب بچے کی ایک ویڈیو بھی منظر عام پر آئی ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں 3 سالہ معصوم بچے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس میں بچہ بتا رہا ہے کہ کس طرح اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے نانا کو گولیاں مار کر شہید کیا گیا۔ گزشتہ روز مقبوضہ کشمیر میں 3 سالہ معصوم بچے کے سامنے ظالم بھارتی فوج نے 60 سالہ بزرگ شہری کو نام نہاد سرچ آپریشن کے نام پر شہید کر دیا تھا۔ ننھا بچہ اپنے نانا کی لاش کے اوپر بیٹھ کر بے بسی سے روتا رہا، لیکن کسی نے اسے دلاسا نہ دیا۔ بچے کی بے بسی نے پوری دنیا کو ہلا ڈالا ہے اور اس کی نانا کی لاش کے اوپر روتے ہوئے تصاویر وائرل ہو رہی ہیں، اور اب بچے کی ایک ویڈیو بھی منظر عام پر آئی ہے، جس میں وہ بتا رہا ہے کہ کس طرح اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے نانا کو ظالم بھارتی فوج نے گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ بچے کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اور لوگ بھارتی فوج کے اس ظالمانہ اقدام کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، جبکہ ٹویٹر پر کشمیر کی آزادی کا ہیش ٹیگ بھی ٹرینڈ کر رہا ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز بھارتی فوج کے ہاتھوں شہید ہونے والے 60 سالہ بزرگ شخص کی شناخت بشیر احمد خان کے نام سے ہوئی ہے۔ مقتول اپنے نواسے کو لے کر سامان لینے بازار گئے تھے، جہاں قابض بھارتی فوج نے انہیں کار سے اتار کر گولیاں مار دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پرائم کینیڈا ٹی وی۔